اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1982 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم کی آیت 33 سے ہو رہا ہے، 53/33۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درسوں میں سورہ النجم کس طرح سے اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ پہلے وہ بلندیاں سامنے لائیں گئیں کہ جو احسن تقویم انسان کا حصہ ہے، پھر اسی نسبت سے وہ انتہائی پستیاں سامنے لائی گئیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں کا ایک تراشیدہ پتھر کا ٹکڑا اور اسے خدا بنا لیا جاتا ہے محض ایک نام رکھنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ صحیح زندگی یہی تمہاری جسمانی زندگی نہیں ہے، تمہاری ذات کا نشو و نما یہ مقصود ہے، اور اصول یہ ہے کہ انسان کے جسم کی پرورش تو ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ خود لیتا ہے، کھاتا ہے، اور اس کی ذات کی پرورش اور نشو و نما اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ دوسروں کی احتیاج کو مکانے کے لیے دے دیتا ہے۔ جسم کی پرورش لینے میں ہوتی ہے، انسانی ذات کی نشو و نما دینے میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس نے کہا کہ اپنے آپ کو یوں ہی نہ سمجھ لیا کرو کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا ہے۔ تزکیت کا معیار یہ ہے یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال و دولت دے دیتا ہے دوسروں کی احتیاج اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ ایک معیار اور اصول ہے، اور اسی معیار کے اسی بنیادوں کے اوپر قرآن کریم کے معاشی نظام کی ساری عمارت اٹھتی ہے۔ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا نظام یا اسلامی مملکت کے ذمے، تو اس سے وہ فری ہو گیا، آزاد ہو گیا، پریشانیاں اس کی ختم ہو گئیں، کوئی کسی قسم کے تفکرات نہ رہے۔ یہ ذمہ داری مملکت یا نظام نے لے لی، اس کے ذمے یہ ہوا کہ یہ پوری محنت کرے، اور اس محنت کا جو محصل ہو اسے معاشرے میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت رکی نہ رہے، یہ دیے چلا جائے، اور جہاں تک اس کی ضرورت کا تعلق ہے وہ معاشرہ پورا کرتا چلا جائے۔ تو یہ جو دیے چلا جائے گا یہ ہے جس سے اس کے ذات کی نشو و نما ہوگی، جس نے آگے چلنا ہے۔ یہ اصول بتا دیے قرآن نے۔ یہی تھا نظام جو قرآن یہاں اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا، اور جسے اسٹیبلش کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے۔ اس کے بعد اکثر آپ یہ فقرہ سنتے رہیں گے کہ اس صدر اول کے دور کے بعد پھر ہماری ریل دوسری پٹڑی پر جا پڑی۔ وہ صدر اول کا دین، وہ نظام جو تھا وہ ختم ہو گیا، دوسرا دور آ گیا۔ اب آپ غور کیجئے قرآن کس انداز میں یہ بات کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ویسے تو سارا قرآن اس کا ایک ایک لفظ اپنی اپنی جگہ ہمالیہ پہاڑ ہے، لیکن یہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ تمام جتنا بھی اس کی تعلیم کا ملخص ہے ارتقاظاً کنسنٹریٹ کر کے ایک جگہ دیا گیا ہے۔ سورہ النجم کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ اب پہلی آیت یہ تھی
کہ اپنے آپ کو یوں ہی نہ سمجھ لیا کرو کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا. وہ تزکیہ تو اس کا ہوتا ہے کہ جو مال اپنا مال و دولت دے دیتا ہے دوسرے کو اپنے تزکیہ کے لیے. اور یہ نظام تھا کہ جو قائم کیا. اب اگلی آیت کی طرف آئیے کہ نظام تو یہ تھا جو قائم کیا. کہا افرأیت الذی تولی، تم نے ان کی حالت پر بھی غور کیا کہ جو پھر اس نظام سے پھر گئے. یعنی اندازہ لگائیے کہ یہ نزول قرآن کے زمانے کی آیت ہی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور پر تو نازل ہوئی، اس دور میں ہوئی جب یہ نظام متمکن تھا. قرآن کے یہی اصول جو تھے وہی معاشی نظام بنے گئے ہوئے تھے. اب اس میں یہ چونکہ خدائے خبیر و علیم کی طرف سے نازل کردہ وحی تھی، اس میں تو قیامت تک کے حالات خدا کی آنکھوں کے سامنے تھے، جیسا کہ ہم کہا جاتا ہے ان کے علم میں تھے. یہ بات کی جو حالت ہے اعراض برتنے کی، گریز کی راہیں نکالنے کی، منہ پھیر لینے کی، مڑ جانے کی، دوسری طرف چلے جانے کی، تولا کے سارے معنی. گریز کی راہیں نکالنا میں عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں. پھر جانا اپنے اس اصل سے، اس کا ذکر ساتھ ہی کر دیا. کیا تمہیں بتائیں کہ پھر یہ کس طرح سے پھر جاتے ہیں اس نظام سے. افرأیت الذی تولی، غور کیا تم نے ان کی حالت پر بھی کہ جو اس نظام کے قائم ہونے کے بعد پھر اس سے پھر گئے. وہ پھر جانے کی کون سی مثال دی، کون سی بات بتائی جس سے پتہ چل گیا یا چل جائے کہ یہ اس نظام کے اوپر نہیں رہے، اس سے پھر گئے ہیں. وہاں تو یہ تھا کہ یوتی مالہ، جس نے اپنا مال دے دیا دوسروں کی پرورش کے لیے. اب اس نظام سے پھر جانے والے کیا صورت ہے ان کی. آتا قلیلا و اکدا، وہاں تھا پورے کا پورا اپنا سارا مال دوسروں کی ضرورتوں کے لیے دے دیا. پھر گئے اس نظام سے تو کیا کیا. اب یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے قرآن کو، ہم نہیں مانتے اسلام کو. یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہو سکتی. کہا تو یہی کہ ہم اسلام پہ قائم ہیں. ایک اسلام نیا ایجاد کیا. اس اسلام میں کیا کیا کہ اس مال و دولت میں سے تھوڑا سا دے دیا. اور اس کے بعد باقی اپنا مال لے کے ایسے ہو گئے جیسے پتھر کی چٹان ہوتی ہے کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں نکلتا. غور کیجئے گا عزیزان منو، ایک آیت میں ساری بات کہا جاتا ہے کہ کہا تو یہ تھا کہ یوتی مالہ، نظام یہ ہے کہ تمہاری ضروریات کی ذمہ داری مملکت نے لے لی، تمہیں اس کی پریشانی نہیں ہے، تم محنت کرو اور جو کچھ اس سے پیدا ہوتا ہے انسانیت کی منفعت کے لیے اس کے کھلا رکھو. یہ تھا وہ نظام، دے دینا ہے. اس سے ہی انسانی ذات کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ ہوتا تھا، یہ ہوا، یہ نظام قائم ہوا. یہ تو اللہ بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اس نظام قائم ہونے کے بعد اس سے پھر جانے والے کون سے لوگ. پھر کیا ہوا؟ اس سے پھر گئے. کیا کیفیت ان کی ہو گئی؟ تھوڑا سا دیا، باقی جتنا ہے اس کو سمجھا یہ حلال و طیب مال ہو گیا، اور پھر بیٹھ گئے ایک پتھر کی طرح. یعنی اس کی ضرورت ہی باقی نہیں کہ کچھ اور دینا ہے، کیونکہ اسی سے مطمئن ہو گئے کہ دین کا منشا پورا ہو گیا. کیا کہنے ہیں قرآن کے اس لفظ تولا کے، ساری تاریخ آ جاتی ہے اس میں عزیزان من ہماری. پھر گئے اس نظام سے اور ایک نیا نظام قائم کیا، اس میں تھوڑا سا دیا، باقی کے متعلق مطمئن ہو گیا کہ باقی سارا مال حلال و طیب ہو گیا. یہ نظام پھر قائم کیا پہلے نظام سے پھر جانے کے بعد. اب آپ غور کیجئے کہ یہی نظام نہیں ہمارے ہاں چلا آ رہا.